جی طالبان نے آخر فتح کر لیا۔ آخر کیا اتنی سرعت کے ساتھ فتح کیا کابل شہر کو، یا شہر میں داخل ہو گئے کہ آپ حیران ہوں گے، بلکہ پوری دنیا حیران ہے ان کی اس تیزی کے ساتھ اور اس سپیڈ کے ساتھ فتوحات کو۔ طالبان نے 1 مئی کو اپنی اوفینسو کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک نہ صرف آدھے سے زیادہ ملک کے صوبائی دارالحکومتوں پر فتح حاصل کی، قبضہ کیا، بلکہ کابل میں بھی داخل ہو گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلحے کے زور پر یہاں داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہ یہاں پرامن طریقے سے آئے ہیں اور کسی جنگ وغیرہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، طالبان داخل ہو چکے ہیں کابل شہر کے اندر، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے مغربی ممالک کی ایمبیسیز سے اب ایویکویشن شروع ہو گئی، یعنی جا رہے ہیں واپس، اور بہت تیزی کے ساتھ ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں مختلف ایمبیسیز پر، اور وہ ان ایمبیسیز سے اپنے عملے کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان ایمبیسیز میں جیسے ڈاکیومنٹس جلائے گئے ہوں وہ جلائے جا رہے ہیں، اور ان ڈاکیومنٹس کو جلانے کے بعد ہی یہ یہاں سے انخلاء ہو رہا ہے، یعنی کابل سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان آگے کیا ڈیمانڈز رکھتی ہے، کس طرح کی نیگوسیشنز کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، اشرف غنی کے ساتھ، یا پھر یہ کہ اشرف غنی کے ساتھ بیٹھنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ماضی قریب میں تو ایسا ہوا ہے کہ سہیل شاہین جو ترجمان افغان طالبان کے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور ایک ہی شرط ہے ان کی کہ اشرف غنی صدارت سے علیحدہ ہو جائیں، چلے جائیں۔ اب صرف اشرف غنی کو ہی جانا ہے یا اس کے ساتھ دیگر عہدیداروں کو بھی جانا ہے، یہ ابھی تک سامنے نہیں آئی بات، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ افغان طالبان کابل شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ مختلف مقامات پر پہنچ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ افغان طالبان کے زیر تسلط آ چکا ہے، تو یقیناً بات ہے کہ وہاں پہ عملداری بھی افغان طالبان کی ہوگی، اور ابھی تک ویسے تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے جس کے تحت کہا جا سکے کہ انہوں نے کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، لیکن ان کا آنا یا ان کا آنے کا طریقہ کار یقیناً فوجی ہی ہے، اور اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ بزور طاقت وہ وہاں پہ آئے ہیں، وہاں پہ مختلف شہروں پر قبضہ کیا، مختلف صوبائی دارالحکومتوں کو انہوں نے زیر نگین کیا ہے، اور اس دوران جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور جھڑپوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک اچنبھے کی بات ہے کہ اتنی بڑی فوج جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جس پر امریکہ نے تقریباً $800 ارب خرچ کیے گزشتہ 20 سالوں کے دوران، افغانستان میں تشکیل نو کی فوج کی، اس کو تربیت دی، اور پھر اس کے بعد اس کا یوں ہتھیار پھینک دینا یا ہتھیار ڈال دینا اچنبھے کی بات ہے۔ ماڈرن ڈے ورلڈ میں اتنا ممکن دکھائی نہیں دیتا جتنی مثال یہاں پہ ملی ہے۔ لیکن کیا یہ ایزی سے حاصل کیے ہوئے مقبوضات افغان طالبان مینٹین کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیر آر مینی چیلنجز فار دیم ان فیوچر۔ انہیں آئسولیشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آتے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک پہ آتے ہیں اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یقیناً، لیکن کیا وہ صرف اتنی بات منانے کے لیے افغانستان پر اور اتنی جو کارروائی کی ہے انہوں نے، تو یہ یقیناً نہیں ہوگا۔ ان کا بھی ایجنڈا یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے اقتدار پر قبضہ کیا جائے اور سامنے آیا جائے۔ آپ دیکھنا یہ کہ یہ کب ممکن ہوتا ہے، لیکن انسرٹنٹی بالکل واضح ہے۔ پاکستان بھی اس وقت بے یقینی کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغان مہاجرین کی صورت میں ایک پریشر پڑ جائے بارڈر پر۔ بے شک سیل ہے بارڈر، لیکن یہ جتنا بڑا پریشر ہوگا، کیا یہ ہمارے سیل شدہ یا خاردار ادارے ان کو سہ پائیں گی، یا یہ کہ حکومت کچھ ایسا کام کر پائے گی کہ ان کو وہیں روکا جا سکے، یا انٹرنیشنل برادری پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گی اس سلسلے میں؟ لا عمل کیا ہوگا ابھی پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں
تو یہ اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل ہوئی ہیں کہ کئی اقوام کو اور خاص طور پاکستان اور ایسے ممالک کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی کل پرسوں ہی تو امریکن عہدیداران یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن لگ سکتے ہیں کابل کو فتح کرنے میں، لیکن آج کابل میں پہنچے بھی پڑے ہیں، یعنی 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ جلال آباد گرا، ہرات گرا، ہلمند گرا، اس کے علاوہ شبرغان گرا، پل نو گرا، لشکرگاہ، یعنی آپ نام لیں، اور انہوں نے ودن 10 days یہ سارا کام کر لیا۔ یہ جو 6-7 اگست سے اوفینسو ان کا اس حوالے سے شروع ہوا تھا کہ صوبائی دارالحکومتوں پر کس طرح سے قبضہ کرنا انہوں نے کر لیا، اہم شہروں پر کر لیا، بارڈرز پر کر لیا، بارڈرز کے ساتھ ٹاؤنز پر کر لیا۔ تو پھر اب کیا نظر آتا ہے؟ اب یہی نظر آتا ہے کہ ٹیبل پہ ڈائیلاگ کرتے وقت طالبان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تاہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ طالبان کو سبق سکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں وہ یہ شروع نہ کر دیں کہ وائلیشنز کریں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں، اور ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی پاسداری نہ کریں، ایجوکیشن کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو اس سلسلے میں طالبان کے ساتھ ڈیفینیٹلی آسان نہیں ہوگا۔ جنگ کا زمانہ اور ہوتا ہے، امن کا زمانہ اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے طالبان کے پاس امن کے زمانے کے لیے کوئی اچھا حل موجود ہو۔ والسلام۔